بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہوتے ہیں، کس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھے ہوں کہ بوڑھے ہو کر چلے جاتے ہیں، بچے سے جوان ہوتے ہیں، جوان سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اپنی جو عمر ان کی لکھی ہوتی ہے وہ گزار کے چلے جاتے ہیں، مگر صحیح راستے کا تعین وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ آج میری نظر سے سورہ العنکبوت گزری۔ سورہ العنکبوت کی 1 سے لے کر 9 آیتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور آج آپ کو چاہیے کہ آپ کو جس ایج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات پتہ چلی، اور جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کو جس ایج میں بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ ان باتوں پر غور کریں۔ یہ ایک ایک بات آپ کے دل میں اتر جائے گی اگر آپ کی نیت واقعی دین اسلام کو سمجھنے کی ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے۔ سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہا نہ مانیو۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تمہیں جتا دوں گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اور ہم اپنی لائف کے شب و روز اٹھا کر دیکھیں کہ ہماری لائف کس ڈگر پر چل رہی ہے، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ تم میں سمجھدار کون ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکی کی طرف آ جائے، اور تم میں کامیاب کون ہے جو جہنم سے نکال لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔